السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 13 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر۔ اب ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت سے ہے۔ ہدایت کے 3 معنی ہیں: راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جاؤ، وہ سیدھے جاؤ گے، رائٹ مڑو گے، وہاں پہ وہ آ جائے گا۔ دوسرا ہے کہ راستے میں تھوڑا آگے تک جا کے آپ کو دکھا دیا، آپ کو چلا دیا کہ وہاں پہ اب آپ آگے جاتے ہیں۔ وہ خود ہی چلے جائیں گے نا، میں نے آپ کو پہنچا دیا لیکن تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ تیسرا ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے گاڑی میں بیٹھ جائے اور آپ کو لے کر چلے اور وہاں تک پہنچا کے آئے۔ کہتے ہیں نا، میں دروازے تک پہنچا کے آیا ہوں۔ اور کس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کہاں، کون سے راستہ کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ جنت تک پہنچا دینا، دکھا بھی دینا، چلا بھی دینا۔ کیونکہ بعض دفعہ دکھا تو دیتے ہیں انسان، چلتا نہیں۔ جو قرآن کریم کا کورس مکمل کر چکے، دیکھ تو گئے ہیں راستہ، لیکن چلنا اس کے اوپر یہ ایک الگ سے کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس آ گیا ہے تو بس ہمیں ہدایت مل گئی ساری، ہمیں ہدایت مل گئی۔ ہدایت فرق ہے، آنا فرق ہے، علم آنا فرق ہے، علم لینا بتانا ہے ہدایت پانے کا۔ مگر یہ نہیں کہ کوئی کہہ سکتا میرے پاس علم ہے تو میرے پاس ہدایت بھی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ہدایت نہیں تھی۔ یہودیوں کے پاس آ گیا، آپ دیکھیں گے یہودیوں کے پاس علم بہت ہے لیکن ہدایت نہیں۔ تو ہدایت وہ چیز ہے جو کہ انسان کو علم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر دیکھے، ایک ہے راستہ دکھانا، وہ ہے علم۔ آپ نے لے لیا، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے قرآن کی اینک لگا لیا تو آپ کو نظر آنے لگے گا یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، سب نظر آنے لگے گا۔ لیکن اس کے عمل میں اس کا عمل آپ نے ہی کرنا ہے۔ تو راستے پہ چلا بھی دینا، یہ بھی منزل تک پہنچا بھی دینا۔ یہ نہ ہو راستے میں ہی آپ سلپ ہو گئے، اللہ نہ کرے یہ نہ ہو راستے میں ہی ایسا مثلاً آ جائے کہ ہم منزل تک ہی نہ پہنچ سکے۔ اچھا، پھر اس راستے پہ جو چل رہا ہے اس کو موت بھی آ جاتی ہے، بس وہ جنت میں پہنچ گیا۔ سمجھ آئی بات؟ اس راستے کے اوپر رہنا ضروری ہے مرتے دم تک۔ جو اس راستے کے اوپر مرتے دم تک رہے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو صراط، یعنی صراط کو سمجھ لیں۔ صراط وہ راستہ ہے جو کھلا ہو، کشادہ ہو، لیولڈ ہو، کلیئر ہو۔ یعنی ایسا راستہ بالکل کلیئرٹی ایسے نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو، سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ نہ ہو، اور کشادہ بھی ہو۔ ایک ہوتا ہے طریق راستہ 2، طریق وہ راستہ ہوتا ہے جو بار بار چلنے سے وہ راستہ بن جائے۔ ایک سبیل بھی راستہ ہوتا ہے، طریق چھوٹا ہے، سبیل اس سے بڑا، جس کو ہم کہتے ہیں ہائی وے۔ سمجھ لیں ہائی وے کتنی کشادہ ہوتی ہیں، اس میں کتنی ساری جگہ ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صراط کا کوئی جمع نہیں ہے، اس کا مطلب صراط ایک ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہر طرف ہی صراط ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جتنے کانسیپٹ تصور جو ہر طرف پھیر لیے ہوئے ہیں، ایک جنگل ہے، اتنی اپنی بولی یہاں پہ بول رہا ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایوری بڈی از رائٹ، کوئی صحیح ہے۔
ہر کوئی صحیح ہے۔ یاد رکھے یہ بات یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، نہیں نہیں ایسے نہ کہو، آپ غلط ہیں، نہیں وہ غلط ہیں۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ پھر پہلے تو آپ انکار کرو کہ میں سب غلط ہیں نہیں ہیں، کوئی لہ پھر آتا ہے، الہ پہلے آپ یہ کہو، آگے اسی میں بھی آ رہا ہے، سب کہو کہ سب راستے غلط ہیں، ایک راستہ ہے جو صراط المستقیم ہے، صراط المستقیم ہے، وہ ایک ہی ہے۔ کسی نے مثال دینی شروع کر دی، دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں، پہاڑ کے اوپر کسی نے پہنچنا ہے، اب کوئی ادھر سے پہنچ رہا ہے، کوئی ادھر سے پہنچ رہا ہے، پہنچنے تو سارے ایک جگہ ہی ہیں، صراط المستقیم تو ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی تھی اور فرمایا سے یہ صراط المستقیم ہے، زمین پہ کھینچی اور اس کے سائیڈ میں اور لائن کھینچی، یہ گمراہی کے راستے ہیں، جو اس سے ایگزٹ لے گا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی لیا ہوگا، وہ گمراہ کے راستے پہ چلا گیا۔ تو پہلے کہا گیا ہمیں گائیڈ کر دے، اے اللہ چلا دے، منزل تک بھی پہنچا دینا، بس ہم اسی کے اوپر رہیں، بس ہماری منزل جنت ہے، جنت کے راستے پہ ہمیں چلا دینا۔ جہاں آپ نے یہ کہہ دیا، اس کا ایک مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ بس ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں تو جی ہمیں ہدایت مل گئی، اور نہیں، آپ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، گائیڈنس مانگ رہے ہیں کہ کسی معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو میری جنت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ دیکھیں نا، اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے شرک کرنا شروع ہو گیا، کسی جگہ پہ جا کے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو شرک والی ہے، تو اس نے اپنا جنت کا راستہ کھو دیا۔ کوئی جاتا ہے کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ جنت کا راستہ کھو دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی کام سے، کسی بات سے، کسی چیز سے میرا جنت کا راستہ لوز ہو جائے۔ اور آپ سوچے کہ جب انسان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیسے مانگتا ہے؟ اچھا، آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے اور کہے گھر دے دے، گاڑی دے دے، آپ کہیں گے یہ بدتمیز ہے، مانگنے کا تمہارا یہ طریقہ ہے کہنے کا؟ ہمیں اپنے لیے بھی ایسے برداشت کرتے، ہم ایسے الفاظ برداشت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اہدنا الصراط اتنا فاس بولتے ہیں، ہم اس کو کوئی سبق تو نہیں سنا رہے، ہم اس کو کچھ مانگ رہے ہیں، مانگنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور ہم سبحان اللہ ہر معاملے کے زندگی کے ہر اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، صرف عبادات کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں، اپنے خاندان کے معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، اپنے رشتے ناتوں کے معاملات میں، اپنے پہننے اوڑھنے کے معاملات میں، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں، ہر ایک میں، اپنے جاب کے معاملات میں، پڑھائی کے معاملات میں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دینا، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، ان میں کہیں کوئی ایسی خرابی نہ میں کروں کہ میری جنت مجھ سے لوز ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا، اور زندگی میں ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ کو یہ چوائس ہوتی ہے نا، یہ کروں یا وہ کروں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کام کروں یا وہ کام کروں، اب کیا جواب؟ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں میرے سارے ہی کام ٹھیک ہو جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگ لی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور صراط تو یہ ہوگا، مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا۔ تو ہم کہتے ہیں مگر
کھڑے ہونے کو قیام اسی سے ہے نا. ہم نماز میں قیام کرتے ہیں تو جب آپ نے کہا کما تو اس کا مطلب سیدھا کھڑا ہونا. اور جب آپ سیدھے کھڑے ہوں تو اب آپ خود سوچیں کہ اس راستے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا کھڑا ہے. اور جب کوئی چیز سیدھی کھڑی ہو تو وہ بلندی کی طرف جا رہی ہے. جو اس راستے پہ چلتا جائے گا وہ بلند ہوتا چلا جائے گا اور اوپر کو جانا آسمان ہوتا ہے. کیا مشکل ہوتا ہے نہ. انسان کا سانس بھی پھولتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، زیادہ انرجی طاقت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے. اس کو ایسا ہی سمجھے جیسے آخرت میں بھی تو ایک پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو یہ آج سوچیں کہ صراط المستقیم پہ چلنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جو صراط المستقیم پہ چل پڑا وہی آخرت کے پل صراط پہ چل سکے گا. اور صراط المستقیم میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے، 2 ڈاٹس نقطہ کو ملانے کے لیے جو سب سے چھوٹی لائن ہوتی ہے وہ صراط المستقیم ہے. زندگی کتنی مختصر ہے نا، کتنی دیر کے لیے چلنا پڑے گا. سب سے چھوٹی لائن جو 2 ڈاٹس کے درمیان ہے یہی بس طے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا تم کتنے اچھے رہ گئے نا، اتنی مختصر زندگی کے اندر تم نے مجھے راضی کر لیا اور جنت پا لی. اور جہنم والوں سے فرمائے گا تمہاری بدبختی کیسی ہے کہ تم نے اتنی چھوٹی سی زندگی کے اندر اتنا ناراض کر دیا کہ جہنم میں اینڈ اپ ہو گئے. ہمیں کیا پتہ چلا کہ مستقیم صرف سیدھا راستہ نہیں ہے، ورنہ تو صراط میں بھی اسٹریٹ کا معنی آتا ہے تو کھلے کا معنی آتا ہے، کشادگی کا معنی آتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس راستے پہ بہت سے لوگ چل سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف میں ہی چلوں، اور بھی لوگ ہوں گے جو چلیں گے. اور آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ چل چکے. اور دوسری بات یہ یعنی کوئی تنگ نہیں ہوگی، بہت سارے لوگ بھی چلیں گے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی کشادہ راستہ ہے تو اس سے کیا پتہ چلا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی کنفیوژن ہو، اس کو بالکل کلیئر صاف ہو، وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی صراط المستقیم کیا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. نہیں، یہ کھلا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ کلیئر راستہ ہے. اب کوئی ٹھکانا چاہے تو خود ہی اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. اب کوئی بھٹکنا چاہے تو خود ہی اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، وہ راستہ بالکل کلیئر ہے. اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہدینا الصراط المستقیم کہا تو ہمارے پاس تو پہلے ہی ہدایت ہے، پھر ہمیں کس بات کی ہدایت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی صورت پڑھا کرتے تھے. ان کا تو نام ہی ہادی ہے، ہدایت دینے والے. تو پھر وہ کیوں مانگ رہے ہیں ہدایت؟ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا، ہدایت پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی اس سے اتر ہی نہیں سکتا پٹری سے. ہمیشہ اس کو ضرورت ہے ہدایت مانگتے رہنے کی. کسی کو پتہ نہیں کل کو کیا ہو، اس کا دل پلٹ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، ثابت رکھنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بھی دعا سکھا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جب ہدایت آپ کو مل گئی تو بس کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہمیشہ یاد رکھے، ہدایت اگر آج آپ کے پاس ہے بھی، کل اس کا کوئی پتہ نہیں. ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ ہم ایک جہادی لشکر میں سرزمین میں روم کی طرف نکلے تو
تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جو ہم سب میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والا، سب سے زیادہ فراز کا علم رکھنے والا اور دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا۔ ایسا وہ تھا۔ اتنا راستے میں چلتے چلتے قریب پہنچے، ایک قلعے لشکر تو آگے بڑھ گیا مگر وہ نوجوان قلعے کے قریب اتر گیا۔ ہم نے سوچا شاید وہ قضائے حاجت کے لیے اترا ہے۔ در حقیقت قلعے کے اندر ایک نصرانی عورت کو دیکھا جو جھروکے سے جھانک رہی تھی۔ وہ اس پہ عاشق ہو گیا۔ اس نے رومی زبان میں اس سے کہا، میں تم تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس عورت نے جواب دیا، جب تم عیسائی بن جاؤ گے میں تمہیں اندر بلا لوں گی اور میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم ایک اور جہادی لشکر میں نکلے اور اسی قلعے کے قریب سے نکلے تو وہی نوجوان نصرانیوں کے ساتھ مل کر قلعے کے اندر سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تو ہم نے اس کو پکار کے کہا، اے فلاں، تمہاری قرات کا کیا ہوا؟ تم تلاوت کرتے تھے، تمہارے علم کا کیا ہوا؟ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے کہاں گئے؟ اس نے جواب دیا، سن لو، میں سارا کا ہی سارا قرآن بھول چکا ہوں، سوائے ان آیات کے مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ 14 پارے کے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ والی آیت اس کو یاد تھی۔ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان کو صرف یہ یاد تھا کہ انسان اتنا کبھی خوش فہمی نہ ہو جائے کہ مجھے تو ہدایت ملی ہوئی ہے، مجھے تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو سیدھا ہوں اور سیدھا ہی رہوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آگے کی آیت کل کنٹینیو کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔